29 سالہ ریچل ہینڈلن نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں بسر کیا ہے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف دی آرٹس میں ہینڈلن نے فوٹوگرافی کی تعلیم حاصل کی اور نیو یارک کے پریٹ انسٹیٹیوٹ سے ماسٹر آف فائن آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ ہینڈلن ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ ہینڈلن کہتی ہیں آرٹ کے یہ چھوٹے نمونے ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کو نظر نہیں آتی۔ لوگ اکثر میری والدہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے، میری عمر کیا ہے۔ میری ماں کو غصہ آتا ہے، وہ مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں نظر نہیں آتی کیونکہ میں ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوں۔ ان کے والدین جے اور لورا ہینڈلن کہتے ہیں کہ ان کا ٹیلنٹ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ریچل کو مصروف رکھنے کے لیے ایک کیمرہ لے کر دیا۔ We looked at them and we were like, huh. ہم نے ان کی تصویریں دیکھی اور ہم نے کہا آہا، میں نہیں جانتا کہ آیا کسی 8ویں جماعت کے بچے کی لی گئی تصویر ایسی ہو سکتی ہے، مگر ریچل کی تصویر میں ایک نقطۂ نظر موجود تھا۔ Had a point of view. One of our friends who's a photographer. ہمارے دوستوں میں سے ایک نے جو فوٹوگرافر ہیں ایک البم تیار کیا اور کہا کہ اس میں 10 سے 12 تصویروں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان کے پاس 60 تصویریں تھیں کیونکہ ان میں ایسی بہت سی اچھی تصویریں تھیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ لورا ہینڈلن کہتی ہیں کہ ایسے بچے کو پالنا جسے ڈاؤن سنڈروم ہو آپ کو الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ Back when she was probably جب ریچل غالباً مڈل اسکول میں تھی اور میں اس کے لیے نصاب کی کتابیں دوبارہ ٹائپ کر رہی تھی تاکہ پرنٹ بڑا ہو سکے تو مجھے اس حیران کن تنہائی کا احساس ہوا۔ and it's like and I just felt this sort of amazing loneliness. لیکن جے اور لورا جیسے اور والدین بھی ہیں۔ ایک روز ریچل کے والدین نے فیس بک کی ایک پوسٹ دیکھی جو ان والدین کی تھی جو ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچے کو پال رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کی اسکول گریجویشن میں شریک تھے۔ ریچل کے والدین نے ان سے رابطہ کیا اور پھر ایسے والدین کا ایک گروپ بنانا شروع کیا جو ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچوں کی پرورش کر رہے تھے۔ I'm confident we've missed somebody. مجھے یقین ہے کچھ لوگوں کو ہم نے مس کر دیا ہوگا، مگر میرا نہیں خیال کہ ہم سے بہت زیادہ لوگ رہ گئے۔ ہم نے لوگوں کو بہت زیادہ تلاش کیا ہے۔ اور اس اقدام سے آرٹ کا ایک منفرد سفر شروع ہوا جو انہیں 5 سال تک پیرو، آسٹریلیا، انگلینڈ اور اسپین لے گیا تاکہ ریچل اپنے جیسے لوگوں کی تصویریں لے سکے جو ڈاؤن سنڈروم سے متاثر ہیں، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے اور جنہوں نے چاکلیٹ بنانے کا پیشہ اپنایا یا شیف، ایکٹرز اور آرٹسٹ بنے۔ She would like people everywhere. وہ چاہتی کہ ہر جگہ پر لوگ دیکھیں کہ کیا ممکن ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین جو علاقے کے اسکولوں میں داخلے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ And for somebody like my daughter, میری بیٹی جیسے لوگوں کے لیے جسے ڈاؤن سنڈروم ہے یہ زبردست تحریک کا باعث ہے۔ وہ بھی بہت کریٹو ہے اور بہت سی مختلف چیزیں کرتی ہے۔ ایک شخص اور ہے جسے ریچل کی طرح ڈاؤن سنڈروم ہے لیکن وہ اس کی تصویر نہیں لے سکی، اور وہ ہیں تاریخ دان بختان کرافچک جو یوکرین میں ہیں اور وہاں کا سفر ابھی خطرے سے خالی نہیں۔ اینا نیلسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔